یہاں پر پہلے ہجرت کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہر مقام پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہی فکر تھی کہ ان کے اوپر ایک اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنی ہے، اور ایسے موقع پہ یہ کہا گیا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں ہر اس مشکل میں یاد رکھنا چاہیے جب ہمیں لگے کہ ہمارے حالات ہمارے قابو سے باہر ہو رہے ہیں، کیونکہ ایسے موقع پہ انسان بہت سے گلے شکوے جو ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں، جنگ کے ہوتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سے فیصلے کرنے جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی انسان کو کیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے۔ کیونکہ جب مشکل ایکسپیڈیشن ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اپنی معذرتیں لے کر بھی آتے ہیں، ایکسکیوزز لے کر بھی آتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہت سارے لوگوں کو اجازتیں دے دی، اور ان کے جو حالات اور معاملات ہوئے انشاءاللہ ہم آگے ان کو پڑھیں گے۔ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ محبت کا معیار بھی آیا تھا، ساتھ ہونے کا معیار بھی آیا تھا، رب آ رہا ہے واللہ علیم بالمتقین، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون لوگ متقی ہیں۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جس کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے ہیں، لیکن اللہ کو ان کا اٹھ بیٹھنا ہی پسند نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم تو بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں بھی اگر کوئی ڈھیلا سا رسپانس دیتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا، تو کوئی بھی جو وہاں پر ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ کس انسان کو پک کرتی ہے؟ جو ایک انرجی لیول دکھاتا ہے، وہ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کسی چیز کو نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کیونکہ ایسے لوگ جو بد دلی سے کام کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کام نہیں کرتے، اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور اوپر سے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی اغراض کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اگر ان کو ہم زبردستی کسی بھی کام میں، اہم کام میں، جہاد ہو، کوئی آفس کا کام ہو، گھر کا کام ہو، اس میں شامل کر لیں تو وہ خرابی زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں رہے۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے وہ باتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جد بن قیس جو ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال نصرانیوں کے جلا وطن کرنے میں ہمارا ساتھ دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو معاف رکھیے، میری ساری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بے حد شیدائی ہوں، اور عیسائی عورتوں کو دیکھ کر مجھ سے تو اپنے نفس پر قابو نہیں پایا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس نے کس قسم کا بہانہ کیا تھا، کس قسم کی بات بنا کر اس نے اپنے آپ کو روکا تھا۔ تو کئی دفعہ لوگ ایکسکیوزز بھی ایسے بناتے ہیں کہ آپ کو خود ان کی بات سن کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ صرف کام نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ایسی باتیں جو ہے وہ سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا ہے، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مومنوں کو کہ تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، پھر دوبارہ توکل کی بات آ رہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے اور ہمارے ہاتھوں سے، پس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری طرف تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم بھی دیکھتے رہو، ہم بھی دیکھتے رہیں گے۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم لوگ فاسق ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ وہی 5-6 ٹریٹس جو ہیں وہ بار بار بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان،
اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی بات، اس کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف آنا اور خرچ کرنا۔ بس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکال دے۔ کیونکہ جو انسان دین پہ چلتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، وہ اپنے بچوں کی بھی، چاہے کیریئر چوائسز ہیں، چاہے ان کے اور زندگی کے معاملات ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتا ہے کہ نہیں بیٹا، یہ ہمیں میٹیریلزم کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہمیں حرام کام کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ ہمیں دین کے معاملے میں ہی شک ڈال رہا ہے، ہم اس طرف نہیں جا سکتے۔ اور شروع میں کئی دفعہ آپ جب دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں اور ان کے گھر والے واہ واہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو یوں لک ڈاؤن کرتے ہیں کہ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے، اپنے خاندانوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہیں پہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہمیں کسی طرح سے بھی امپریس نہ کرے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ، کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ نکلیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر ان میں سے نہ ملے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی کیونکہ یہ ذاتی اغراض کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب انسان ذاتی باتوں کے لیے سب کچھ فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو اب اگر اس کو لگتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو پھر وہ بات کیا ہوتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اسی پہ اچھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تقدیر پہ بھروسے کی بھی بات کی گئی، توکل کی بات کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھا، تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اے لڑکے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، سنو۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے۔ جب بھی سوال کرو اللہ ہی سے کرو، اور جب بھی مدد مانگو اللہ ہی سے مانگو۔ یاد رکھو اگر ساری امت جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو جو کچھ اللہ نے تمہارے مقدر کر رکھا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری امت جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے اس کے علاوہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جد و جہد کی بات ہوتی ہے اور محنت کرنے کی بات ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم اور پریشانی یا دکھ وغیرہ پہنچے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، تو ہم تو اللہ کی ذات پہ ہی توقع لگانے والے ہیں، یعنی ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 آتی ہے، 60، یہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس میں ہمیں مصارف دیے گئے ہیں زکوٰۃ کے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات صرف فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے تالیف قلب مطلوب ہو، اور گردن چھڑانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں صدقات کی تو ایک وہ نفلی صدقات ہوتے ہیں، ایک فرض ہوتا ہے، تو یہاں پر اس فرض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، فریضۃ من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو مصارف ہیں یہاں پر ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ زکوٰۃ کن کن پر لاگو ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، وہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ تو تھوڑی سی بات ہم زکوٰۃ پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے اندر کلیئرٹی لے کر آ جائیں کہ زکوٰۃ جو ہے ہم نے کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ جنت میں جانے والا ایک کام ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کسی کو شریک نہ کرے، فرض نماز ادا کرے، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، تو ایسے شخص کو کیا ہے کہ وہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے کہ جیسے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اسے سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور اس سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو کو داغا جائے گا۔ اسی طرح جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ پھر یہ کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے گا اور کاٹے گا۔
یعنی یہ جو سزائیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کے لیے بڑی مشکلات ہیں آگے اگر انسان وہ حصہ نہ دے. جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ تاکیدی حکم دیا جاتا ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہوتا ہے. اب زکوٰۃ لینے اور دینے کے چند آداب ہم دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. یعنی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ باقی چیزوں میں تو بونس اور چیزیں اپنے لیے دیکھتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو ہم اتنا کیلکولیٹ کرتے ہیں اس سے کہ آنا ٹکا اوپر دینے کے لیے گنجائش نہیں رکھتے. پھر تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت ہی خراب. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہوں تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اور اگر مال جو ہے وہ مشترک ہو تو اس کو پھر الگ نہ کیا جائے. پھر مشترک کاروبار میں حصے دار ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے جو زکوٰۃ ہے ادا کر دینی چاہیے، اور حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے جو ہے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے، لیکن اگر ضرورت ہو تو کسی اور علاقے میں بھی بھیجی جا سکتی ہے. پھر زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا. زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے، جس کو ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ کمیشن کی کس کس طرح کی جو شکلیں ہیں وہ بن چکی ہوئی ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن اشیاء پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے. جیسے سونے پر زکوٰۃ ہے، اور سونے کا نصاب جو ہے 7.5 تولے یا 87 گرامز ہے، اور اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. پھر اسی طرح چاندی پر زکوٰۃ ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اور اس سے کم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا جو شرح ہے باللحاظ وزن اور باللحاظ قیمت 2.5% ہے. یعنی جتنا بھی آپ کے پاس ہے آپ نے صرف 2.5% جو ہے وہ آپ نے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی شکل میں جو ہے وہ دینا ہے. پھر سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے. جیسے کچھ لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ڈیلی پہن رہے ہیں تو شاید اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. سال کے آخر میں سارے مال تجارت ماہ منافع کی قیمت لگا کر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی. اور زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے. اور زمین کی پیداوار کے لیے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 5 وسق یعنی 725 کلو گرام ہے. پھر قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والے زمین کی پیداوار کے لیے شرح زکوٰۃ جو ہے 10واں حصہ ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جیسے کنواں، ٹیوب ویل وغیرہ جہاں پہ ہم جیسے مصنوعی ذرائع ہوں ان سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار کے لیے جو شرح زکوٰۃ ہے وہ 20واں حصہ ہے. اسی طرح سے جانور رکھنے پر بھی زکوٰۃ ہے. جیسے 4 اونٹوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد ایک بکری جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینی چاہیے. اور اس کی مزید ڈیٹیلز بھی ہیں، جس انسان کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ اس کو پھر چیک آؤٹ کر سکتا ہے. پھر کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اور 40 سے کم بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن 40 سے لے کر جب اس سے اوپر ہوتی ہیں تو اس کی تعداد کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. 30 سے کم گائے اگر ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور 60 گائے پر یا 2 بچھڑے یا 2 بچڑیوں جو 2 دوسرے سالوں کی عمر میں ہوں ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جیسے ذاتی استعمال کی جو اشیاء ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کھیتی باڑی کرنے والے مویشی جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سبزی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور اسی طرح زکوٰۃ کے جو مستحق لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ 8 کیٹیگری میں آتے ہیں. اور عاملین زکوٰۃ یعنی جو لوگ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں زکوٰۃ سے اپنا معاوضہ لے سکتے ہیں خواہ وہ بہت غنی ہی ہوں. پھر فقراء اور مساکین جو ہیں زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اور مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والے لوگ جو ہیں ان کی مدد بھی زکوٰۃ کے ذریعے جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو مسلم یا اسلام کے لیے دل میں کسی کا نرم گوشہ کرنے کے لیے اب ان کے تالیف قلب کے لیے بھی اگر کوئی کام کیا جائے تو ضرورت ہو وہاں پہ تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کا جو صرف کرنا ہے وہ جائز ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے. اسی طرح سے دوران سفر میں ضرورت پڑنے پر مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے خواہ وہ بہت امیر بھی ہو. جیسے کئی دفعہ آپ دیکھیں کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کی کوئی جیب کٹ جاتی ہے، اس کا
ATM کارڈ ہے یا وہ نہیں چل رہا ہوتا اور اس کو کوئی کرائسس آ جاتا ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے. کووڈ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ مختلف ممالک میں جو ہیں وہ بند ہو گئے کیونکہ فلائٹس آنا جانا بند ہو گئی یا وہاں ان کو بیماری نے گھیر لیا. تو ایسے تمام مواقع پہ ان کی مدد کی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ زکوٰۃ مسلمانوں کو دینا ہی جائز ہے, اور زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ اچھا ہر ایک کو ہم نے اس میں سے دینا ہے. ہم جس کو چاہیں اور جس کی ضرورت ہمیں محسوس ہو ہم اس کو دے سکتے ہیں. ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکوٰۃ جو ہے وہ حلال نہیں ہے, ان کو زکوٰۃ جو ہے نہیں لگتی. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے غنی اور تندرست آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں ہے. والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے کیونکہ والدین ہماری ذمہ داری میں آتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے ان کو ویسے ہی دیں. پھر اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے, بیوی کو زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں جو کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنے مال میں سے جو ہے یہ پیورٹی کرتا رہے حاصل, اور زکوٰۃ کے معاملے میں محتاط رہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہلکے کان کا ہے, آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں, وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے, اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جنگ پہ جہاد پہ نہ جانے کے لیے بہانے لے کر آ رہے تھے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسکیوز پہ ایکسکیوز دے کے کرتے جا رہے تھے, چھوڑتے جا رہے تھے, نرم دلی کا معاملہ کر رہے تھے, تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے اس طرح کی باتیں, تو کہا گیا کہ یہ بھی آپ کے لیے رحمت ہے اگر آپ سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں لیکن اپنے معاملے میں ان کا ایمان کیسا ہے, یا وہ ایمان کے مطابق تمام معاملات کر رہے ہیں, محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں, حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند ہونے کے زیادہ مستحق تھے. کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ان کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتر آئے جو ان کے دلوں کی بات انہیں بتلا دے. کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو, یقیناً اللہ تعالیٰ سے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات یہاں کی جا رہی ہے کہ منافقوں کو کھٹکا لگا رہتا ہے. کئی دفعہ لوگ کسی درس میں جاتے ہیں یا کہیں پہ قرآن کی کوئی بات سنتے ہیں تو ان کو بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو میرے مزاج کے خلاف ہو یا مجھے کرنا پڑے. بلکہ کئی لوگ تو اسی وجہ سے کسی قرآن کی گیدرنگ میں نہیں جاتے. اگر کہیں چینل پہ بھی کوئی آ رہا ہو قرآن کا درس تو چینل چینج کر دیتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں سن لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا. حالانکہ اگر آپ نہیں بھی سنتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو عمل تو آپ کو پھر بھی کرنا ہے. بلکہ انسان جب سنتا ہے تو بہت سے معاملات کی وضاحت ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ہم نے اپنے اوپر کوئی ایسے بوجھ بھی لادے ہوتے ہیں جو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, تو ان سے بھی انسان کی جو ہے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی آیتیں اور ان کے رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. یعنی ہنسی مذاق کے لیے ہم دین کو بیچ میں لے کر آئیں. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگ اس طرح کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ ایک طرف کچھ بچے ہیں یا کچھ لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملا اور وہ ہڈیوں کے پنجرے بنے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف وہ دکھاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو مسلمان ہیں وہ بڑے بڑے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں. حالانکہ یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سپر پاور جو ہیں وہ کتنے لاکھوں ٹن فوڈ جو ہے وہ سمندر میں بہا دیتے ہیں لیکن وہ نیڈی لوگوں کو نہیں دیتے. تو جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنزیومرزم کی سوسائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے تمام فیصلے کرتے ہیں. ہم نے کیسے سوچ لیا کہ جب کوئی صاحب ایمان ہوگا تو وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دے رہا ہوگا یا ان کے لیے کوئی مدد نہیں کر رہا ہوگا. تو ایسی بہت ساری تصاویر کو تصدیق کے بغیر کہ کیا یہ واقعی گراؤنڈ ریالٹی ہے, کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے کہ مسلمان کسی کو کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں نا, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو غلط کام کریں تو ایسے سلیکٹڈ لوگ تو ہر سوسائٹی میں موجود ہیں, تو بڑے بڑے سکینڈلز کے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف نشاندہی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دین کا مذاق کسی طرح سے اڑانا شروع کر دیں. تم بہانے نہ بناؤ, یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہوگے, اور اگر ہم تم میں سے کچھ اور لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سزا سنگین بھی دی جائے گی. تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں. یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے, نسوا اللہ, بھول گئے اللہ کو, فنسیہم, تو اللہ بھی انہیں بھلا دیا.
اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی ان کو بھول جائے گا. بے شک منافق ہی فاسق اور بدکار ہیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں بڑی شدت سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، یا ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے سوچیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے. مثل ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال و اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس سے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور الٹ جانے والی بستیوں والے کی، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے. اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے پر ظلم کیا. دیکھیں نا، جس انسان کو پورا قاعدہ قانون دے دیا جائے، سسٹم بتا دیا جائے، اور وہ سسٹم کے مطابق کام نہ کرے تو پھر کس کا قصور؟ یہ تو ان کا اپنا قصور ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور دوست ہیں. وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کی پابندی سے بجا لاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے مثل دیوار کے ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے اور مضبوط کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر بھی دکھائیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنی دوستی اور سلوک میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے کو بھی اگر تکلیف ہو تو تمام جسم بیماری اور بیداری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان میں ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یہی زبردست کامیابی ہے. یعنی سب سے زبردست کامیابی کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی جو بھی ہم کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بس میرا رب قبول کر لے. اللہ کی طرف سے قبولیت ہو گئی تو سمجھیں کہ ہمارا مسئلہ، ہمارا کام آسان ہو گیا. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سختی کرو، اور ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے کام سے پیچھے نہ ہٹیں، ہم اس جہاد کے لیے ہائی الرٹ پہ رہیں. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کے کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے. یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا، اور یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اگر منہ موڑتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا. ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم صدقہ خیرات کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا. یعنی انسان پہلے تو بہت وعدے کرتا ہے، اصل بات تو یہ کہ جب اس کے پاس سارے وسائل آ جاتے ہیں اب وہ کیا کرتا ہے. بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے. جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے. انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے.
اگر کوئی والنٹیئر کرے، کوئی فری میں کام کرے، اس کو کہتے تم بہت بیوقوف ہو، تم تو بہت کچھ کما سکتے ہو اس معاملے سے، تم کیسے ہو کہ تم بس دیتے ہی چلے جا رہے ہو، ان کے لیے تو استغفار کر نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، کہ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ یعنی دنیا میں جب بھی ہم کسی معاملے میں کہتے ہیں نا، یعنی کبھی کبھی ایک عورت جس نے چادر لیے ہو، کوئی حجاب پہنا، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ گاڈ پتہ نہیں تم کیسے برداشت کر لیتی ہو، مجھے تو اتنی گرمی لگتی ہے۔ وہ کیسے برداشت کر لیتی ہے؟ وہ کیسے زیادہ کپڑوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر معاملے میں ہم یہی یاد رکھتے ہیں کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے تو وہ کتنی شدید ہے، کچھ بھی کرتے ہوئے۔ یہ صرف ایک معاملہ کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن کوئی بھی معاملہ ہو، جو بھی اللہ رسول کے حکم کے بارے میں ہو، کیوں انسان دنیا کی سختیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کر رہے تھے۔ تو اصل بات کرنے کی کیا ہے کہ انسان ہر وقت دنیا کی حقیقت کو یاد رکھے، کیونکہ جو دنیا کی حقیقت کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے پھر بہت سے فیصلے کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں اس چیز سے دنیا کی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلتے وقت ہی کافر ہیں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مند کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر کہہ کر یہ رخصت لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے، یعنی کوئی نہ کوئی آگے بہانہ کر دیتا ہے۔ یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریچھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز العظیم۔ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی ہیں۔ اب تو ان میں جتنے کافر ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی، ناتواں ضعیفوں اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ہر کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس کا معاملہ کیا، اس کا معاملہ کیا، اور یہاں پر وہ لوگ ہیں جو کہ کسی وجہ سے واقعی جینوئن ریزنز ہیں کہ وہ نہیں آگے بڑھ سکتے، جہاد میں نہیں کام کر سکتے، تو ان کے لیے کہا گیا واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ کو پتہ ہے ان کے بارے میں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں کہا گیا جو کہ بڑے دھڑلے سے جو ان کا دل چاہتا ہے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ انہیں سواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے بھی کچھ نہیں کر پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ جیسے کبھی کوئی کسی جگہ اچھے کام کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہو، لیکن کوئی میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میرے پاس ایسا انتظام نہیں ہوتا، تو میں بھی ضرور آتا اس میں۔ بے شک ان لوگوں پر تو راہ الزام ہے اور انہی پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔